امریکہ ایران ممکنہ جنگ میں پاکستان کے لیے بھی ایک آزمائش کی گھڑی شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ اس حوالے سے چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ تعاون کرے جس طریقے سے پاکستان نے 9/11 کے بعد تعاون کیا تھا۔ صدر بش تھے، انہوں نے اپنے نائب وزیر دفاع آرمٹیج کو جنرل مشرف سے رابطے کے لیے کہا۔ آرمٹیج نے جنرل پرویز مشرف سے رابطہ کیا۔ صدر پاکستان سے کہا کہ بتائیے آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن کے ساتھ؟ تو پرویز مشرف نے ایک بھی لمحہ کی تاخیر کے بغیر کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صدر بش کہتے ہیں کہ جب میں اپنے نائب وزیر دفاع سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے بات کرے تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کوئی ایسی ڈیمانڈ کرے گا جس سے امریکہ دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے تو کوئی بالکل بات ہی نہیں کی، کسی پیسے کی بات نہیں کی، اپنی سروسز کی بات نہیں کی، خدمات کی بات نہیں کی، کوئی شرط رکھی ہی نہیں، فوری طور پہ کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ حضور تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے۔ اور ایسا ہی تعاون امریکہ پھر پاکستان سے چاہتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے یہ امریکہ پر باور کروا دیا کہ ہم پاکستان کی حدود کسی بھی صورت کسی بھی ملک کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو پاکستان اس معاملے میں بالکل درست سمت پہ جا رہا ہے۔ یہ جنگ جو ہونے جا رہی ہے ایران کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں شیعہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہے، بلکہ تو یہ مسلمانوں کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن مسلمان ایسی جرت کرنے کے لیے، کوئی جرت دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں جنگ لڑی جائے گی ایران اور امریکہ کے درمیان۔ ایک طرف شیعہ کمیونٹی ہوگی، دوسری طرف امریکہ ہوگا۔ تو دیکھیں اس سے کیا پھر اس کا کیا فائدہ، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو پاکستان نے بہرحال ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا، اپنی سرزمین امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر پاکستان اپنی سرزمین امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دیتا تو پاکستان کے لیے بڑے بے شمار مسائل کھڑے ہو سکتے تھے، کیونکہ پاکستان میں بھی آبادی کا معتدبہ حصہ شیعہ کمیونٹی پر مشتمل ہے۔ وہ کسی طور نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی طرف سے امریکہ کی کسی قسم کی بھی حمایت کی جائے۔ تو جنرل جہانگیر کرامت کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ پاکستان کی حدود پاکستان کو بتائے بغیر ہی امریکہ نے سمندر سے افغانستان پر راکٹ اور میزائل فائر کر کے کی تھی۔ تو اب پاکستان چوکنا ہے، سٹیلتھ ہیلی کاپٹر پاکستان سے گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے اپنی سیکیورٹی اور اس قسم کے مانیٹرنگ بہت زیادہ تیز کر لی ہے، بہتر کر لی ہے۔ تو ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی حدود، فضائی حدود کوئی استعمال تو نہیں کر رہا۔ جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو جواب دیا تھا، ایسی ہی صورتحال کسی بھی ملک کے حوالے سے پاکستان پیش کر سکتا ہے۔ اسی قسم کا پاکستان ریونج لے سکتا ہے، اسی قسم کا پاکستان اقدام کر سکتا ہے۔ تو بہرحال امریکہ جرت نہیں کرے گا قطعاً بھی کہ وہ پاکستان کی حدود بغیر کسی اجازت کے پاکستان کے ساتھ معاہدے کے استعمال کرے۔ تو جس طریقے سے بش نے اس دور میں کہا تھا کہ ہمیں تو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ پاکستان ایسا مطالبہ کرے گا جس سے ہماری معیشت دیوالیہ ہو جائے گی، تو اس میں یہ دیکھیے کہ گزشتہ 1-2 سال قبل امریکہ نے شام پر حملے کرنے کے لیے ترکی کو کہا کہ کوئی 1-2 ایئر بیسز وہ امریکہ کے حوالے کر دے۔ تو ترک صدر کی طرف سے ترکی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس کا معاوضہ لیں گے $55 ارب۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان بھی اگر اس دور میں یہ مطالبہ کر دیتا تو پاکستان کو کتنی رقم مل سکتی تھی، پاکستان کے تمام قرضے ادا ہو سکتے تھے۔ تو بہرحال پاکستان نے ایسا کچھ مطالبہ نہیں کیا، لیکن مطالبہ اگر کرنا تھا تو پھر اسی طریقے سے کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے ترکی نے آج کیا ہے۔ تو بہرحال عالمی سطح پر جس طریقے سے کھلاڑی آمنے سامنے آ رہے ہیں، گیم چینج ہو رہی ہے، نئی گیم بن رہی ہے، کہ نئے اتحاد بن رہے ہیں، پرانے ٹوٹ رہے ہیں، کوئی پرانے اتحاد مضبوط بھی ہو رہے ہیں۔
تو ترکی کی طرف سے ایک امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے سکتا ہے بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ، لیکن وہ ساتھ بھی زبانی جمع خرچ تاکہ ہوگا، عملی طور کے اوپر کوئی بھی ملک ایران کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔